الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين أما بعد الوحدة الثالثة عشرة صحيح يا علي؟ العلاقة بين الآباء والأبناء کیا مطلب ہے اس کا علی؟ کیا مطلب تھا؟ ریلیشن. یس. اچھا جی ما قبل القراءة. جی علی پڑھو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے. جی دوسرا. أيوة. من قراءتك للعنوان ماذا تتوقع أن يتناول النص؟ پھر دوسرا ہے ما حقوق الآباء على الأبناء والأبناء على الآباء في نظرك. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کی نظر میں والد ابو کے اپنے بیٹے پہ کیا حقوق ہے، بیٹے کے ابو پہ کیا حقوق ہے؟ اے ہے کیا بات ہے اچھا کیا. ٹرانسلیشن میں جیسے میں نے اب پہلے کہا تھا الٹا چلتے ہیں زیادہ تر، not always but this is a general rule of translation that whenever you are translating opposite طریقے سے آپ نے شروع کرنا ہے. جی هل تعرف کیا آپ اس قصے کو تعارف یہ جانتے ہو؟ ڈو یو نو دا اسٹوری آف اب. اب اب کس کو بولتے؟ ابا کس کو بولتے؟ فادر. وعظ. وعظ کا کیا مطلب ہے؟ اردو میں بھی بولتے ہیں یار وعظ و تبلیغ. وعظ کرنا، نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا. ابنہ. ہاں پھر موعظہ نصیحت. نصیحت کہتے ہیں نصیحت. وعظ و تبلیغ. ہاں ہاں. کیا آپ کوئی قصہ جانتے ہیں قرآن میں جس میں ابو نے اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کی، اچھی نصیحت؟ ہاں اور پھر ماذا قال له نہیں ماذا قال له. ہاں what did he say. Ali now there is a competition. Not you are not alone the hero. There are another villain. Number 3 4. ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں کیا آپ قصے کو جانتے ہیں جس میں بیٹے نے والد کے ساتھ نیکی کی، اپنے باپ کے ساتھ ہاں اچھا سلوک کیا آپ کہہ سکتے ہیں. برن بوالدی. ہاں. ابو کا نام کیا ہے؟ ومن الابن. اور بیٹا کون ہے؟ ایوہ احسنت. نمبر 5 کون پڑھے گا؟ آپ دونوں میں سے کوئی پڑھے گا؟ پڑھو. هل تعرف قصة ابن لم يسمع نصيحة والده فمات غرقا ما اسم الأب ومن الاب ومن الابن. سمجھ میں آیا؟ آپ کر سکتے ہیں. یہ علی کو کہوں هل تعرف مطلب are you familiar؟ ہاں are you familiar or do you know about the story ابن child. ہاں اسن یعنی اسن. لم یسمع. لم يسمع what did he hear؟ نہیں لم کا کیا تھا؟ no نفی. he didn't listen to the father's advice نصیحت والدہ. ہاں فمات غرقا. ہاں ابرار شیخ مضاف لے مات غرقا. اردو میں بھی غرق کہتے ہیں. ہاں ڈراؤننگ ختم غرق ہو گیا، وہ مر گیا غرق ہو گئے، مروا دیا انہوں نے بچے کو. سمجھ میں؟ اردو اور عربی میں بہت سارے الفاظ سملر ہیں. غرق اردو میں بھی غرق، عربی میں بھی غرق. شیخ مضاف لے نصیحت والدہ. نصیحت والدہ. هل تعرف قصة ابن لم يسمع نصيحة والده؟ نہیں. نصیحت والدہ فمات غرقا. کیا تم ایسے قصے کو جانتے ہو جس میں بیٹے نے اپنے باپ کی نصیحت نہیں سنی تو وہ غرق ہو گئے، مر گیا. ما اسم الاب کیا مطلب ہے اس کا ابرار؟ ما اسم الاب
اسم کس کو بولتے ہیں علی؟ نام. نام. ماں کا کیا مطلب؟ What? what is the name of الاب؟ Father. فادر. ومن الابن؟ علی. اور بیٹا کون ہے؟ بیٹا کون ہے؟ احسنت. نمبر چلے جی بسم اللہ. العلاقة بین الآباء والابناء, the relationship between the father and son. number 1 پڑھیں. العلاقة بين الآباء والأبناء قصية شغلت الناس جميعهم. کیا مطلب ہے اس کا؟ فی کل زمان و مکان. ریلیشن شپ امی بیٹا اور ابو کے درمیان. العلاقة بین الآباء والابناء, the relationship between the fathers and the children اور sons, یعنی باپ اور بیٹوں کے درمیان جو تعلق ہے, علاقہ تعلق, ٹھیک ہے. قضیۃ ایشو, قضیہ ایشو, شغلت الناس جميعا, سارے لوگوں کو اس میں مشغول کر دیا, مصروف کر دیا, منصرف کر دیا. People are concerned about the father and son relationship. How is my English? Good. ٹھیک ہے. فی کل زمان و مکان, ہر زمانے اور ہر جگہ پر, یعنی یہ ہر زمانے کا مسئلہ ہے اور ہر جگہ کا مسئلہ ہے. سعودی عرب میں بھی یہی پھڈے ہیں, پاکستان میں بھی پھڈے, امریکہ میں بھی یہی پھڈے. لیکن القرآن الکریم حدد بجلا, لیکن قرآن کریم نے حدد یحدد تحدیدا, حد لگا دی نہیں کہہ سکتے آپ, حدود کہہ سکتے ہیں, یعنی کلیئر کر دیا, روک دیا اس کو. بجلا, جلا کیا بولتے ہیں؟ اللہم اجعل القرآن نور قلبی و جلا حزنی, ہے نا, جلا دور کر دینا. بجلا الاسس السلیمہ التي تحکم العلاقة بین الآباء والابناء. قرآن کریم نے کلیئر کٹ کر دیا ہے الاسس السلیمہ. اسس کا کیا مطلب ہے؟ فاؤنڈیشنز, اساس, فاؤنڈیشن 1. اسس, دس از اے جمع, پلورل ناٹ سنگولر. الاسس السلیمہ, سالم, صحیح. التی تحکم, جو حکم کرتی ہے کس میں؟ العلاقۃ بین الآباء والابناء, بچے اور والد کے درمیان جو علاقت ہے, جو تعلق ہے, اس کو کلیئر کر دیا چند فاؤنڈیشن سے. بحیث لا يتعدى كل حدود الله تعالى في ممارسة هذه العلاقة. کیا مطلب ہے اس کا؟ بحیث بحث کے ساتھ نہیں, جہاں, چنانچہ نہیں, بحیث چنانچہ لا يتعدى, تعدى زیادتی نہ کرے, کل حدود اللہ, وہ اللہ کے تمام حدود کے زیادتی نہ کریں, فی ممارست هذه العلاقہ, اس ریلیشن شپ کو ایکسرسائز یا اس کو کرنے میں, اس ریلیشن شپ کو پریکٹس کرنے میں. ٹھیک ہے. نمبر 2, ھذا لقمان الحکیم. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ لقمان الحکیم. ہاں, یہ علی عبد الرحمن لقمان الحکیم نہیں ہے. اچھا جی, نمبر 1, يضرب لكل أب المثل الأعلى في الأبوة المدركة بعمق حق الابن على أبيه. يضرب مطلب to strike, an example. striking example. striking يضرب لكل أب, ہر فادر کے لیے وہ ایک مثال بن کے پیش کرتے ہیں. في الأبوة المدركة, ابوت المدرکہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسی, یعنی پیرنٹنگ کی کانشسنس فیلنگ کو آپ کہیں گے الابوہ المدرکہ, یعنی ہی از کانشیس دیٹ آئی ایم اے فادر اینڈ وٹ از مائی ریسپانسبلٹیز ایز اے فادر. ٹھیک ہے. بعمق, ڈیپلی, حق الابن علی ابی, کہ بچے کا حق کیا ہے اپنے باپ پر. فلقد قام بواجبہ, انہوں نے اپنے جو رسپانسبلٹی, اپنی ڈیوٹی, واجب کو احسن انداز میں اپنایا. فلقد قام نحو ابنہ, اپنے بچے کے بارے میں, خیر قیام, بہترین طریقے سے.
حین وعظہ جب انہوں نے اس کو نصیحت کی وکان اول ما زودہ بہ اور سب سے پہلی چیز جو انہوں نے اس کو زود یزود تزویدا دینے کو کہتے ہیں سب سے پہلی چیز جو انہوں نے اس کو دی کیا تھی العقیدۃ الصحیحۃ الخالصۃ من الشرک کیا چیز سب سے پہلے عقیدہ خالص from shirk. صحیح عقیدہ پیور عقیدہ کلیئر فرام دا شرک ٹھیک ہے فالشرک ظلم عظیم شرک کیا ہے ابرار عظیم ظلم ہے ہاں ظلم عظیم ٹھیک ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں لأن فیہ لأن کا کیا مطلب ہے بیکاز یہ لام جو ہے یہ لام السببیہ ہے دا لام آف ریزن لام السببیہ لأن فیہ بیکاز ان دس شرک فیہ ان دس شرک تسویت الخالق ذی النعم بمن لا یخلق اس خالق کو یاد کرنا نہیں برابر تسویہ سوا برابری میں کھڑا کر دینا کس کے ساتھ جو پیدا ہی نہیں کر سکتا یعنی اللہ تعالیٰ کو تم نے ایک بت کے ساتھ کھڑا کر دیا نعوذ باللہ ولا نعمت له اصلا اور حالانکہ اس کی کوئی نعمت ہی نہیں ہے کس کی وہ جو بت ہے اس کا کیا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا ويحث لقمان اور حث یحث کا کیا مطلب ہے ترغیب دیتا ہے شدت سے نصیحت کرتا ہے لقمان ابنہ اپنے بیٹے کو علی مراقبت اللہ کی مراقبت اللہ کی مراقبت کیا مطلب ہے اللہ کی مراقبت کا ہاں ابرار اللہ کو دیکھنا اللہ کو ذہن نشین کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے فی اقوالہ و اعمالہ اپنے اقوال اور اعمال میں ہاں ابرار صغیرہا کیا مطلب صغیرہا چھوٹے کو صغیرہا ہا یہ ضمیر ہے ضمیر کس کی طرف جا رہے ہیں اعمال کی طرف عمل چاہے کتنا ہی چھوٹا نہ ہو اس میں بھی وہ اللہ کی مراقبت اختیار کرتا ہے ہاں یعنی ایک تسمے کو باندھتے ہوئے بھی وہ اللہ کو دیکھے ہاں قبل کبیرہا بڑے سے پہلے وہ چھوٹے کو دیکھتا ہے یعنی چھوٹے تک میں وہ اللہ کا مراقبت کرتا ہے بڑے کو تو چھوڑو لأن کل انسان کیونکہ ہر انسان بما کسب رہین جو اس نے کسب کیا کسب کا کیا مطلب کمانا جو انسان نے کمایا وہ اس کے رہین اس کے رہن ہے اس کا رہن ہے گروی اس نے جو کمایا اس کے وہ مرہون منت ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں آج ماشاء اللہ یہ شیخ سیام آپ لوگوں کو عربی میں لیکچر دیں گے انشاءاللہ اچھا جی لأن كل إنسان بما كسب رهين وينادي لقمان ابنه بعطف آمرا إياه بأداء الصلاة بإخلاص وينادي نادى ينادي منادن کا کیا مطلب ہے بلانا پکارنا ٹھیک ہے اور لقمان نے آواز دی پکار دی کس کو اپنے بیٹے کو بعطف عطف کا کیا مطلب ہے نرمی سے پیار سے ہاں اور پھر کیا کیا انہوں نے آمرن آرڈر دیا پیار سے آرڈر دیا ایاہو بأداء الصلاة بإخلاص کہ نماز کو پڑھے اخلاص کے ساتھ لیصل نفسہ بخالقہ تاکہ وہ نفس کو پالے وصل یصل موصولا پالے کنیکٹ ہو جائے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لے کس کے ساتھ خالق کے ساتھ وَأَن يَسْلُكَ طَرِيقَ التَّطْبِيقِ الْعَمَلِيِّ لِلْإِيمَانِ سلک یسلک کیا مطلب ہے سوال کرنا نہیں اختیار کر لینا راستے کو ہاں طریق التطبیق العملی عملی طور پر پریکٹیکل طور پر اس کے اوپر عمل کرنے کا کس کے اوپر پریکٹیکل عمل ایمان کے اوپر ٹھیک ہے وہ کیا ہے فَيَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ تو وہ کیا کرے نیکی کا حکم دے اور وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ اور وہ برائی سے روکے ٹھیک ہے پھر وَيَصْبِرْ عَلَى مَا يُصِيبُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ صبر کرے اللہ کی راہ
مشکلات آتی ہیں احسنت وَيَصْبِرْ عَلَى مَا يُصِيبُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جو اس کو مشکلات آتے ہیں اس کے اوپر کیا کرے؟ وہ صبر کرے. لِأَنَّ ذَلِكَ، کیونکہ یہ چیز جو ہے مما اوجبہ اللہ، اللہ کو پسند ہے، اللہ نے یہ چیزیں واجب کی ہیں. ٹھیک ہے. وَيُرْشِدُ لُقْمَانُ ابْنَهُ إِلَى مَجْمُوعَةٍ مِّنَ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ. ہاں علی، کیا مطلب ہے اس کا؟ ارشد یرشد ارشادن، نہیں، ارشاد کرنا، گائیڈ کرنا، دکھانا. مرشد آ گیا، راستہ دکھانے والا مرشد کہتے ہیں نا. ہمارے پاکستان میں تو کسی اور کو مرشد کہتے ہیں. ہاں، وَيُرْشِدُ لُقْمَانُ، اور حضرت لقمان نے ارشاد کیا، اس کو دکھلایا اپنے بیٹے کو. اِلَى مجموعہ، مجموعہ کا کیا مطلب ہے؟ گروپ آف اخلاق، بیہیویئرز اینڈ اعمال یعنی ایکٹ آف ورشپ. تحقق له حب اللہ وحب عباد اللہ. تحقیق، جس کے اوپر تحقیق، اس کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ اللہ کی محبت اور اللہ کے بندوں کی محبت. من تواضع للناس، من تواضع للناس واعتدال في مشيته وخفض لصوته. من تواضع للہ. ہاں سسٹر، یہ ہاں، اس پہ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ من تواضع للناس، من تواضع للہ رفعہ اللہ. وضع یضع وضوعا، کیا مطلب ہے اس کو؟ عاجزی، انکساری، ڈاؤن ٹو ارتھ، ہمبلنس. ہاں، ٹو بی ہمبل ٹوورڈز پیپل. واعتدال فی مشیتہ وخفضہ لصوتہ. اور بالکل احسنتی. لأن اللہ لا يحب المتکبرین. احسنتی، بارک اللہ فیکی اخت الکریمہ. ہاں علی، المختالین الفخورین بانفسہم. وہ قرآن میں نے جو آپ نے پڑھا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ وہی ادھر سے ہی اخذ کیا گیا. دیکھو، مختالین فخورین، جو لوگ اپنے اوپر فخر کرتے ہیں. جو لوگ اپنے اوپر فخر کرتے ہیں، متکبر لوگ. بانفسہم. ولأن انکر الاصوات صوت الحمیر، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. آپ لوگوں نے سنی ہے گدھے کی آواز؟ ادھر شہر میں بہت کم لوگ سنتے. گاؤں میں جائیں کسی پنڈ میں، گدھے کے پاس رہ کے سنیں یہ، تاکہ آپ کو فیل ہو نا. یہ جو آیات ہیں نا، اس میں بقاعدہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر قرآن نے ذکر کیا. اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ تاکہ سو یو کین فیل دا آیت. کئی بار ایسا ہوتا ہے وی کین امیجن تھنگس، بٹ اف اٹس دیر از سم تھنگ ریئل یو شوڈ گو اینڈ چیک اٹ. ٹھیک ہے. اسی لیے ایک بھائی نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی، اینیملز ان قرآن، اور اس پہ پھر اس نے ہر جس جانور کا ذکر ہے نا، اس کی تصویر، اس کی آواز. اونٹ پہ اس نے پورے الگ سیزن کیا تھا. اللہ اس کو، وہ میڈیا میں ہوتا تھا، اس کو وہ ملا تھا، کیا بولتے ہیں وہ جو نکلنے کے لیے جو دیتے ہیں گریجویشن، وہ جو پروجیکٹ گریجویشن پروجیکٹ. اچھا جی، قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ پڑھو بیٹا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. ہاں سسٹر، ترجمہ کریں آپ. احسنتی، بارک اللہ فیکی. ہاں علی، یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف. ہاں ترجمہ کرنا. ہاں پڑھو، ترجمہ نہیں، پڑھو آیت. حافظ صاحب. یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانہى عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلك من عزم الامور.
پھر آگے ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. احسنت بارک اللہ فیک. یہ ساری جو پیچھے باتیں چلی ہیں نا وہ اس آیت کا خلاصہ ہے. سمجھ میں آیا نا کتنی لائنیں تھیں اس میں سے یہ اصل چیز ہے یعنی 3 لائن. ٹھیک ہے اخی چلیں اس کا آپ کون ترجمہ کرے گا؟ کریں گے آپ؟ ہاں کریں بسم اللہ. بالکل ولا تصعر ولا تصعر خدك للناس and don't نہیں وہ تو آگے آئے گا نا. ولا تصعر خدك للناس ہاں علی and don't turn your اپنے منہ کو لوگوں سے مت مڑاؤ یعنی جیسے ہم بولتے ہیں پیٹ پیچھے کر دیے اس طرح. ولا تصعر خدك للناس don't turn your face from the people. ولا تمشي في الارض مرحا اور زمین پر ایروگنس کے ساتھ مت چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. کیا مطلب ہے سسٹر؟ جو فخر. واقصد في مشيك جو اوپر ہم نے پڑھا تھا باعتدال اور ایوہ بالکل. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے ایمان توحید کی نصیحت کی پھر اچھے اخلاق اور اعمال کی نصیحت کی اور اس میں یہ آواز کو بھی پست رکھنے کا کہا گیا. اب جو ہم جو چیختے چلاتے ہیں کبھی اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. امور کا کیا مطلب؟ امور چیزیں تھنگز. امر ایک چیز کو کہتے ہیں امور. اچھا اور امر کا آرڈر کا بھی میننگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا ایک ورڈ کے ڈفرینٹ میننگ ہو سکتے ہیں. وَإِن كَانَ الْأَبُ لُقْمَانَ الْحَكِيمُ قَدْ ضَرَبَ مَثَلًا أَعْلَى فِي الْأُبُوَّةِ. چاہے کان الابو لقمان الحکیم کہ لقمان الحکیم نے ایک بہت بڑی مثال قائم کی فی الابوتی فادرز کے لیے یا پیرنٹنگ میں یا پیرنٹ ہوڈ میں. یو کین سے دیٹ. فإن اسماعیل علیہ السلام تو اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قد ضرب مثلا اعلی انہوں نے بھی بڑی مثال قائم کی فی البنوتی بیٹوں کے لیے بچوں کے لیے اولاد کے لیے مثال قائم. یؤید ذالک اس کی تائید ہمیں ملتی ہے قصۃ رائعۃ فی القرآن الکریم جو قصہ قرآن میں لکھا گیا. قصہ قرآن میں رائعہ کیا مطلب ہے؟ ونڈرفل. A wonderful story in Quran about the حضرت اسماعیل کے بیٹے ہونے کی مثال. رآہا پھر کیا ہے وہ؟ لقد کان اسماعیل پڑھے سسٹر آپ پڑھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ نیک تھے برن رائچسنس یعنی وہ اپنے ابو کے فرمان بردار بچے تھے. ٹھیک ہے بر الوالدین اسی میں. جی پھر وقد بلغ فی برہ بابیہ نہیں وہ پہنچ چکے تھے. بلغ یبلغ بلوغاً پہنچنے کو کہتے
یعنی اس لیول تک پہنچ چکے تھے فی برہ اپنے فرمان برداری میں. ابو کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ ایوہ رآہ فی منامی. کیا مطلب ہے اس کا؟ ان وافق کہ وہ ایگری ہو گئے، کہ وہ موافق ہو گئے. ان یذبحہ ابوہ کہ ان کے ابو ان کو ذبح کر دے. کس لیے؟ وہ جو خواب پورا ہو جائے جو اس نے رآہ فی منامہ اپنے نیند میں دیکھا. وقد بارک اللہ ھذا التجاوب بین الابن و ابی. اور اللہ تعالیٰ نے ابرار بارک اللہ. کیا مطلب اس کا؟ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. علی برکت ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی. ٹھیک ہے. وقد بارک اللہ ھذا التجاوب، اللہ تعالیٰ نے اس تجاوب میں، اس ریلیشن شپ میں یا اس سوال جواب میں جو والدین کے درمیان ہو، بیٹے اور اس میں برکت ڈال دی. بین الابن و ابیہ. فکافأہما، مکافأہ کس کو بولتے ہیں؟ ریوارڈ یا بدلہ. بکبش عظیم، عظیم بدش، عظیم کبش. کبش کس کو بولتے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو جب ذبح کر رہے تھے تو کس چیز سے بدلا گیا؟ شیپ، دمبا، بڑا دمبا. بکبش عظیم، بڑا. یذبح بدل الابن، اس کو بیٹے کی جگہ ذبح کیا گیا. وارتاح قلب الاب. سسٹر کدھر آرام آیا؟ کس کے دل میں؟ قلب الاب بنجات ابنہ بعد ذلک الاختبار. نہیں، نجات. نجات اردو میں بھی نجات ہی بولتے ہیں. یعنی ان کے بیٹے نجات پا گئے بعد ذلک الاختبار، اس امتحان کے بعد. اختبار امتحان کو کہتے ہیں، ایگزامینیشن. ٹھیک ہے. اچھا جی. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح يَجْزِي اللَّهُ الْآبَاءَ وَالْأَبْنَاءَ الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیتا ہے کس کو؟ ابو اور بیٹوں کو. باپوں اور بیٹوں کو. المحسنین، جو احسان کرنے والے. کس کی طرح؟ امثال ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی طرح. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جی سسٹر. فلما، یعنی سعی کرنے، مشکل میں یا بھاگ دوڑ میں. قال، بس تم دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے. ماذا ترى، کیا خیال ہے تمہارا؟ ہم بولتے ہیں نا آپ کی رائے کیا ہے. ماذا ترى. قال، آئے ہائے ہائے. فلما اسلم وتله للجبین. علی پڑھو. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. کیا مطلب ہے اس کا؟ اب حفظ کرنے کے بعد ہے نا بندہ عالم نہیں بن جاتا، اس کے بعد اب تفسیر پڑھنا پڑتا ہے، ترجمہ پڑھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھنا. کرو ترجمہ. نہیں، when he surrendered، when he surrendered، اسلام، انہوں نے جب اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، جبین کس کو بولتے ہیں؟ اور جب انہوں نے اس کو سیدھا کیا، جبین اس کو بولتے ہیں، جبین پکڑ کے ذبح کرنے کے لیے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ، تو ہم نے ندا کی، پکار دی، یا ابراہیم، یا ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بے شک
محسنین کو جزائے خیر دیتے رہتے. ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک لا شک یہ بہت بڑی کیا ہاں کلیئر ابتلا ہے، کلیئر امتحان. اٹس اے کلیئر ایگزامینیشن آف ایمان او ابراہیم. وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس کے بدلے ہم نے ایک بہت بڑا جو کبش ہے اس کو ذبح کر دیا، فدیہ دے دیا، یعنی اس کے بدلے کر دیا. ٹھیک ہے. وقد سجل القرآن الکریم لاسماعیل، اور اسی طرح حضرت ابراہیم اسماعیل کے متعلق سجل یسجل تسجیلا، ریکارڈ کر دینا. ہم بولتے نا تسجیل الکیمرہ، کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. انہ شارک اباہ فی الاذکار، انہوں نے شرکت کی، پارٹیسپیشن کی، اباہ اپنے ابو کے ساتھ، فی الاذکار ذکر میں، اذکار میں، وبناء البیت الحرام. ہاں سسٹر، ہاں بنانے میں ابو کے ساتھ، ہاں جس کو ہاں جن کو لوگوں کے لیے قابل ثواب اور پیس کی جگہ بنائی. وَكَانَ يَدْعُوَانِ رَبَّهُمَا فِي أَثْنَاءِ الْبِنَاءِ. ہاں علی وَكَانَ، اور دو نے دعا کی. ہاں اثناء البناء، اثناء کا کیا مطلب ہے؟ پریز کرنا نہیں، وہ تو ثنا ہو گئی نا. اثناء دوران، ڈیورنگ دا کنسٹرکشن، ڈیورنگ دا بلڈنگ. البنا بنانے کو بولتے ہیں نا، یعنی وہ کعبہ کو بنا رہے اس کے دوران وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ دعا وہ دونوں اس بلڈنگ کو بناتے ہوئے کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. پھر کیا کہتے تھے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمة ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ اکبر. اس زمانے میں بعض مفسرین علماء کہتے ہیں کہ صرف یہ دو بندے کائنات میں تھے جو اللہ کو وحدہ لا شریک کو پکارتے تھے. کین یو امیجن؟ اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی، اور آج دیکھیں کعبہ کی حالت. اتنا رش ہو جاتا ہے کہ ابو بولتے ہیں کہ بھائی جان وداؤٹ تصریح، وداؤٹ لائسنس یو کین ناٹ ڈو حج. اتنا رش ہو جاتا ہے. اللہ کے معجزات میں سے. ہاں هَكَذَا كَانَ إِسْمَاعِيلُ خَيْرًا وَبَرَكَةً لِأَبِيهِ. ہاں سسٹر کیا مطلب ہے اس کا؟ هَكَذَا كَانَ إِسْمَاعِيلُ. ہاں نہیں، مجیئو، جاء یجیء مجیئا. ہاں ایوہ کما ذکر القرآن. اپنے ابو کی دعا. ہاں ہاں then we gave him good news. غلام، لڑکا. ٹھیک ہے. اچھا جی، احسنت، بارک اللہ فیک. نعم یا علی اقرأ رقم 5. هل فهمت؟ نعم فهمت؟ احسنت. يلا فهمت. نعم احسنت. چلے. على أن بر الأبناء بآبائهم لا يعني أن يوافق الأبناء آباءهم. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وَيَسِيرُونَ عَلَى طَرِيقِهِمْ. ہاں کیا مطلب ہے اس کا بتاؤ. بیٹوں کے اوپر اپنے ابو پہ نیکی کرنا. ہاں ابو کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنے کا کیا لا یعنی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ
ان یوافق الابناء آباءهم، موافق، یعنی صلہ رحمی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کا یہ مطلب نہیں کہ وہ موافق ہو جائے، لا یعنی اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ان یوافق کہ وہ موافق ہو جائیں، وہ مان جائیں، آباءہم الابناء ابناء آباءہم، بچے اپنے والدین یا والد کے ہر چیز کو مانیں، ویسیرون علی طریقہم، اور ان کے راستے کے مطابق چلیں، بیٹا وہ ٹوٹا ہوا گر جاؤ گی. اچھا جی، ولو ذهبوا بهم الى الجحیم، اور وہ لے جائیں ان کو جہنم کی طرف. ہاں چاہے وہ ان کو جہنم بھی لے جائے، ان کے پیچھے نہیں جانا آدمی. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے کہ بر الوالدین کے بھی ایک لمیٹیشن اور فریم ورک ہے. هذا ما يذكره القرآن الكريم في قصة ابراہیم، جیسے ذکر کیا قرآن میں قصہ ابراہیم میں، مع ابیہ آزر، اپنے والد کے ساتھ آزر. لقد اثبت ابراہیم، پڑھو آگے پڑھو، خود پڑھو. لقد اثبت ابراہیم انہ مطیع اللہ مطیع للہ. ہاں، یہ اسماعیل نے کیا کیا، ابراہیم نے کیا ثابت کیا؟ بیٹا یہ چیئر دے دو. انہ مطیع للہ، کہ وہ اللہ کے مطیع، اطاع یطیع اطاعتاً، کیا مطلب ہے اس کا؟ اطاعت کرتے ہیں. ہاں اطاعت کرتے ہیں، کہ وہ اللہ کے فرمانبردار ہیں. علی آر یو، اچھا جی، حیث، ہاں آگے پڑھو. حيث رفض أن يسير وراء أبيه وقومه في العكوف على عبادة الأصنام. انہوں نے کیا کیا؟ رفض کا کیا مطلب ہے؟ ریجیکشن. روافض کو روافض کیوں کہتے ہیں؟ ریجیکٹ کیا نا انہوں نے. زید بن علی نے جب کہا تو انہوں نے کہا نحن نرفض. ٹھیک ہے، پھر روافدہ کا مطلب کہ ریجیکٹرز، وہ اپنے آپ کو روافد نہیں کہتے ہیں. وہ کہیں نہ کہ ہم کہتے ہیں، کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، بعض کہتے بھی ہیں، بعض نہیں مانتے ہیں. چلیں جی، حیث رفض، جیسے انہوں نے منع کیا اپنے والد کے راستے، انکار کیا، ریجیکٹ کیا، ان یسیرا کہ وہ چلے، سارا یسیرو سیرن چلنے کو کہتے ہیں، وراء ابیہ اپنے ابو کے راستے پہ، ابو کے پیچھے، ورا پیچھے، ابو کے پیچھے چلنے سے منع کر دیا. اور ان کی قوم کے فی العکوف، عکف یعکف، مجاورت، جیسے ہم بولتے نا وہ مزار کا مجاور ہے، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے. ہاں مجاور، ہاں جی، علی عبادت الاصنام، اصنام کی عبادت سے. ہاں ولم يقتنع بحجت، اقتنع یقتنع اقتناعا کا کیا مطلب ہے؟ منع کرنا، نہیں، ولم یقتنع and he was not convinced. اقتناع کا مطلب ہوتا ہے کنونس کرنا. he was not یعنی وہ کنونس نہیں تھے، بحجتی، اس حجت کے اوپر وہ کنونس نہیں تھے. پروف، دلیل، ایویڈنس، یعنی وہ یہ ایویڈنس پیش کر رہے تھے، اس ایویڈنس کو حضرت ابراہیم نے، اس سے وہ کنونسڈ نہیں ہوئے. کیا تھا وہ ایویڈنس؟ انہم وجدوا آباءہم. ہاں سسٹر، اپنے باپ داداؤں کو، اپنے آبا کو، ایوہ، وَأَعْلَنَ، ہاں کیا اعلان؟ کھلی گمراہی میں ہے. ہَكَذَا بَيَّنَ الْقُرْآنِ، ہاں بیان کیا، واضح کیا، کلیئر کیا، فی قصتی، ہاں نہیں، وہ ابی ہی، ہاں ایوہ. استقلال کا کیا مطلب ہے؟ ہاں استقلال، فالو نہ کرنا، ہاں نہیں، ریجیکٹ کرنا.
This is how Hazrat Ibrahim and he showed to his father independence. بولتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ ہاں independence یعنی استقلالیت. طلاق سے استقلال یہ separation. ہاں احسن. یعنی he is totally, ان کی جو پرسنالٹی ہے, شخصیہ بولتے پرسنالٹی, he is totally different from the personality of his father. and ٹھیک ہے نا, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام he is, آپ لوگ کیا کہتے ہیں انگلش میں, انڈیپینڈنٹ. Independent, ہاں different. he is independent, یعنی وہ ایک اپنی ایک الگ ذات ہے, وہ individual. he is totally different individual from his father. he has his own thinking, his own decision making. ما دام تفکیرہ سلیما صحیحا, یہاں تک کہ جب تک کہ ان کی تفکیر, ان کی سوچ سلیم ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ بَلَغَ إِبْرَاهِيمُ فِي ذَلِكَ, اور ابراہیم اس لیول تک پہنچ چکے تھے اس انڈیویجولیٹی میں, اس استقلالیت میں, اس انڈیپینڈنسی میں, ان تبرأ من ابیہ, کہ انہوں نے اپنے والد سے براعت کا اعلان کیا. براعت کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ ڈس اون. He disowned his father by his own, because he was totally different personality and separate individual from his father. Yes, he was a righteous person. He was barran li walidayhi, اپنے والد کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتے تھے, فرمان بردار بچے تھے, لیکن وہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ شخصیت کے مالک تھے. اس میں یعنی یہ جو جنہوں نے لکھا ہے نا, وہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ فرمان برداری, اچھا سلوک کرنے کے بھی ایک کیا ہے, ایک فریم ورک ہے, ایک دائرہ کار ہے. اگر میرا باپ مجھے کہے سیف اللہ داڑھی کاٹو, میں بات نہیں سنوں گا. میرا باپ مجھے کہے نماز کے لیے نہیں جاؤ, میں نہیں سنوں گا. علی عبد الرحمن کا باپ اس کو کہے قبر پہ سجدہ کرو, وہ نہیں سنے گا اس کی بات. ٹھیک ہے نا, اسی طرح. اچھا جی آگے چلتے ہیں. جی وعدل عن استغفاره له, عدل یعدل جسٹس, یہ اصل میننگ ہے, لیکن ادھر سیکنڈری میننگ ہے. کیا؟ ہٹ جانا. اور وہ ہٹ گئے اپنے والد کے لیے استغفار کرنے سے. سمجھ میں؟ یعنی انہوں نے اپنے والد کے لیے استغفار, جسٹ کام کیا کہ انہوں نے اپنے والد کی استغفار. ہاں کیا یہ جسٹ کام کیا کہ انہوں نے اپنے والد کی استغفار. شیخ یہ غلط نہیں, قرآن میں ہے وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ. ہاں ابھی وہ آگے لفظ ابھی آ رہا نا, حین تبین له انه عدو للہ, جب ان کے اوپر یہ واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے. تو شرک عدل بھی ہونا کہ اللہ کے دشمن کے لیے دعا نہیں کرنی. یہ عدل ہے, لیکن ادھر یہ مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ. حضرت ابراہیم نے جو استغفار کی تھی اپنے والد صاحب کے ساتھ, عن موعدۃ وعدها, ایک وعدے کے مطابق کیا تھا. فلما تبین له, جب ان کے اوپر واضح ہو گیا, انه عدو للہ, کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے, تبرأ منہ, تو انہوں نے اس کو ڈس اون اور استبراء اور برات کا اعلان کیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم, بے شک ابراہیم اواہ, اواہ کا کیا مطلب ہے؟ من الآہ, یعنی اللہ کے دربار میں کیا کرتا رہتا ہے؟ دعا کرتا رہتا ہے, عاجزی اختیار کرتا رہتا ہے. درد والا ہے, درد والا بندہ ہے. حلیم برا حلیم الطبع, انگلش میں کیا کہتے ہیں حلیم کو؟ ہاں حلیم یعنی جنٹلنس, ہی از اے جنٹل مین. کیا بات ہے. اللہ کی صفت بھی ہے. اس کو بولتے ہیں الصفات المشترکہ. الصفات یعنی کئی صفات ایسی ہوتی ہیں, قرآن حدیث میں موجود ہے, یہ عقیدہ کی کتب میں پڑھایا جاتا ہے, ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ کو بھی علم کی پیاس ہے, تو کئی صفات ایسے ہوتی ہیں جو ظاہراً ایک جیسی ہے. رحیم
رحیم. اللہ کا کیا نام ہے؟ الرحیم. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے نا. تو وہ اس میں similarity of words doesn't mean similarity of meanings and reality. Always remember this. If Allah's rahmat and Rasulullah rahmat is totally different. Different in meaning that کہ اللہ کی رحمت unlimited ہے. اللہ کی رحمت کی حقیقت مختلف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانوں کی رحمت سے. ٹھیک ہے. اس میں تمثیل نہیں ہونا چاہیے. تمثیل کا کیا مطلب ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں، نہ صفات میں، نہ وجود میں، نہ کسی اور چیز میں. اللہ تعالیٰ یکتا ہے. oneness in everything, in attributes, in actions, in existence and in everything. There is no example of him. ٹھیک ہے بھائی، یہ عقیدے کا مسئلہ، اس میں ہم نہیں جاتے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. کدھر پہنچے تھے یار؟ وَلَيْسَ مَعْنَا حُبُّ پڑھیں سسٹر. اس کا معنی یہ نہیں ہے وَلَيْسَ مَعْنَا حُبُّ الْآبَاءِ أَبْنَاءَهُمْ. ٹھیک ہے، یعنی باپ کا بیٹے سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں أَن يَقْبِلَ الْآبَاءُ الْأَبْنَاءَ عَلَى عِلَّاتِهِمْ، کہ باپ اپنے بچوں کی غلطیوں کو یقبلہ قبول کر لے. یہ علاتہم، یہ علہ کی جمع ہے. علہ کس کو بولتے ہیں؟ غلطی کو. آئے ہائے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے؟ اچھا جی. فَيَغُضُّونَ الطَّرْفَ عَنْ أَخْطَائِهِمْ. ہاں، غض یغض کا کیا مطلب ہے؟ فرسٹ لائن، فرسٹ لائن مائی برادر. ہاں ہاں یہ ہاں قل للمؤمنین ان یغضوا من ابصارهم فیغضون الطرف. نظریں نیچے کر لیں، نظریں دوسری طرف کر لیں غلطیوں سے. فیغضون الطرف عن اخطائهم، وہ اپنی جو غض یغض کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، ادھر کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیں. ادھر طرف یغضون الطرف، وہ جان بوجھ کے، ہم اردو میں اس کو بولتے ہیں تجاہل عارفانہ. تجاہل عارفانہ، اس کو ہم انگلش میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی غلطیوں سے نظر جھکا لینا یا نظر چھپا لینا. طرف جو ہے نا، یہ جو ہے نا، یہ جو آنکھوں کی جو کونے ہیں نا، کونے یوں کر، اس کو بولتے ہیں طرف. ٹھیک ہے نا، یعنی انہوں نے یوں کر کے یوں کر لیا. اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ نظر جھکا لینا، غلطیوں سے نظر جھکا لینا، اگنور کر لینا. ہاں یہ اچھا ہے. اگنورنگ بائی نوئنگ. ٹھیک ہے، اگنور کر دینا، اگنورنگ دیئر مسٹیکس. وَيَطْلُبُونَ اینڈ دے کیا کرتے ہیں؟ وہ طلب کرتے ہیں تبریر. جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ غلطی کی نہیں، ایکسپلینیشن کرتا ہے. ہاں، ان کی غلطیوں کی وہ اپنی ایکسکیوز نکالتے کہ دیر از اے ایکسکیوز فار ہز مسٹیک. لِأَخْطَائِهِمْ، ان کی غلطیوں کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ ایکسپلینیشن نکالتا ہے، عذر نکالتا ہے، ایکسکیوزز نکالتا ہے. بِاسْمِ الْأُبُوَّةِ الْحَانِيَةِ، جنٹل پیرنٹنس یا پیرنٹنگ کے نام پر، جنٹل پیرنٹنگ کے نام پر. حانیہ جنٹل، الام الحانیہ، حنون، حن یحن، حنان. یہ نہیں، حنین الگ ہے.
حنان کا مطلب ہے تھوڑا نرم، پیار، محبت، ایک لطافت، نزاکت، ٹھیک ہے. اچھا جی، هذا ما يذكره القرآن الكريم في قصة نوح، اور یہی چیز حضرت نوح کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا، ما ابنی، اپنے بیٹے کے ساتھ. کیا کہا سسٹر پڑھیں؟ قال تعالی ہاں چڑھ جاؤ. ہاں مجریہا مجراہا و مرساہا، اس کو جرا، یجری جرین، اس کو چلانے والا، وہ مرساہا، اس کو روکنے والا. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اوئے ہوئے ہوئے، اور وہ جو فلک ہے، وہ جو کشتی ہے، وہ یا وہ جو طوفان ہے، وہ ایسے چل رہی ہے کالجبال. موج بولتے ہیں ویوز کو، پہاڑوں کی طرف. ہاں پہاڑ کی طرح ویوز آ رہے ہیں، لہریں، یعنی سمندر کی لہریں پہاڑوں کے مانند آ رہی ہیں. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور اس حالت میں، اس کیفیت میں نوح نے، حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا. کیا کہا؟ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ عزل یعزل کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ایک آئسولیشن میں تھے. عزلت کہتے ہیں نا، عزلت اختیار کر لی انہوں نے. یہ وہی ہے، انہوں نے عزلت اختیار کی تھی. اور کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا، کیا کہتے ہیں؟ اے بنیا، اے میرے بیٹے چڑھ جاؤ ہمارے ساتھ. وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ، اور احسنتی. قال، تو کیا کہا اس نے علی؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. کیا مطلب ہے اس کا؟ اوا یاوی ایواء، اور پھر چلے گئے، چڑھ گئے. I will seek refuge in this پہاڑی. ہاں، میں اس پہاڑی سے پناہ مانگوں گا، اس پہاڑی کے ذریعے. یعصمنی، وہ مجھے بچائے گا، پانی سے. من الماء. قال، تو کیا کہا حضرت نوح نے؟ قال لا عاصم اليوم من امر، آج کوئی بچنے والا نہیں اللہ کے حکم سے. بٹ اللہ، سوائے من رحمہ، اللہ سے سوائے من رحمہ، جس پہ اس نے رحم کیا. کس نے؟ اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے. وحال بینہم الموج. ہاں سسٹر، حال بینہم الموج، اور ان دونوں کے درمیان ویو نے ان کے درمیان فاصلہ پیدا کر لیا. ٹھیک ہے نا؟ وحال بینہم الموج، ان دونوں کو الگ کر دیا، کٹ کر دیا اس ویو نے. فکان من المغرقین، تو وہ کیا بن گیا؟ غرق ہو گئے. غرق ہونے والوں میں سے بن گیا. وقال، وقیلا، اور کہا گیا. کیا کہا گیا سسٹر پڑھو؟ یہ اس کے نا، اس کے خاص میننگ ہے. بلع، بلع کا کیا مطلب ہے؟ پینے کو کہتے ہیں. بلع الماء، بلع شیئا، یعنی کھا لینا، پی لینا، یعنی پانی کو تو پی لے. یہ اس کا لٹرل اگر ہم میننگ کریں تو، یعنی پانی کو تو اپنے اندر کھینچ لے. وَيَا سَمَاءُ، ہاں، اقلعی وغیض الماء. قلع، یقلع کا کیا مطلب؟ اکھاڑ کے رکھ دینا. اے آسمان اکھاڑ کے رکھ دے پانی کے. ہاں، وغیض الماء، اور پانی کھل گیا، یعنی آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ غاض یغیض غیظا، ٹھیک ہے. وقضی الامر، اور حکم کیا ہو گیا؟ جاری ہو گیا، ختم ہو گیا. واستوت علی الجودی، استوت کا کیا مطلب؟ رک گیا، بیٹھ گیا، ٹھہر گیا. علی الجودی ایک مقام کا نام ہے. ٹھیک ہے. وقیل، اور کہا گیا، بعدا للقوم الظالمین، کہ پرے ہٹ جا اے ظالم قوم، پرے ہٹ جا. ہم اگر اس کا اس طرح ترجمہ کریں. ونادى نوح ربہ، پھر کیا ہوا بولو علی؟ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. اور نوح نے پکارا اپنے رب سے اور کہا، اے میرے رب، ان ابنی،
ان ابنی بے شک میرا بچہ میرا بیٹا من اہلی is from my family. No doubt that my son is from my family. And you said اور بے شک تیرا وعدہ حق ہے وَإِنَّ وَعْدَكَ حق وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ and بے شک no doubt your promise is حق truth وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ تو حکم جاری کرنے والوں میں سے تو سب سے بہترین حکم جاری کرنے والوں میں سے احکم الحاکمین ہے. ہاں قال یا نوح قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. اللہ اکبر. کیا ترجمہ ہے اس کا سسٹر؟ انہ عمل غیر صالح وہ اچھا عمل نہیں ہے، یعنی وہ جو بیٹا ہے نا اس کو عمل بنا دیا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، بیٹے کو عمل بنا دیا ہے. ہاں ڈونٹ آسک می سم تھنگ دیٹ یو ڈونٹ نو. ہاں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں وعظ کرتا ہوں، تمہیں خبردار کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین کہ تم نہیں حضرت نوح سے بات کر رہے ہیں کہ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت بن جاؤ جو پوچھتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو اس کو پتہ نہیں ہے. کیونکہ حضرت نوح نے یہ کہا نا کہ میرے بیٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک وعدہ کیا ہوا تھا کہ تمہارے اہل و عیال کو they will be saved. So when he was not saved, so حضرت نوح asked اللہ کہ oh Allah, my son is from my family as you promised. So Allah reminded him that he is not a good work, not یہ اچھا عمل نہیں ہے، برا عمل ہے. انہ لیس من، یہ تمہارے حال میں سے تو ہے ہی نہیں ہے. تو don't ask something you don't know. Beware of asking something that you don't know. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اور پناہ تمہیں یعنی اس چیز کی وہ کرتا ہوں نصیحت کہ تم جاہلوں میں سے بن جاؤ، یعنی ڈونٹ بی فرام دا جاہل. قال ربی، ہاں اب ادھر سے حضرت نوح علیہ السلام بول رہے ہیں. انہوں نے کہا آئے آئے کیا بات ہے. ہاں آئے آئے کیا بات ہے، کیا بات ہے. کمال کی عاجزی، کمال کی فقیری، ہاں انکساری ہے. اللہ تعالی ہمارے اندر فقیری پیدا کرے. وَهَكَذَا بَيَّنَ الْقُرْآنِ، اس طرح قرآن نے کیا کیا؟ علی پڑھو، کیا بیان کیا؟ منذ 14 قرنا قضية العلاقة بين الآباء والأبناء. ہاں اور اسی طرح قرآن نے بیان کیا 14 قرنا، کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں، آپ بتاؤ. 14 نہیں ہے، وہ آپ بتاؤ. 14 آپ ماشاءاللہ 1 سال سے ہمارے ساتھ پڑھ رہے عربی. 1 سال ہونے والا نا، 8-9 مہینے ہوئے. 1 سال ہونے والے. اچھا پتہ ہی نہیں چلا یار. ہاں 14 قرنا 14 14 ہاں سسٹر 40 14. دیکھو میں اب آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. 14 40 ہاں 40 14 سمجھ میں ہے؟ دیکھو 10 20 30 40 50. یا کب آئے گا؟ جب حرف جر ہوگا. ب20 ریالہ، ب30 ریالہ، ب40 ریالہ. ہاں قرن کا مطلب سینچری. بیفور 14th سینچری، 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ باپ بیٹوں کے تعلق کا بتلا دیا تھا. بیٹے سمجھ میں ہے بیٹا؟ اچھا جی پھر کیا ہو بتاؤ؟ فجعل لکل حقہ، اور بنایا ہر چیز کو حق. فجعل لکل حقہ، اور ہر چیز کو بنا دیا حق. نہیں ہاں سسٹر، اور اس کو بنا دیا حق، ہر کسی کا حق. یعنی
The Quran has mentioned everyone's right as it is, as he deserves. وَحَدَّدَ وَاجِبَهُ. اور حد واجب کر دی. نہیں, اور حدود سے حدد واجبہ, اور واجب کر دیا. واجب کر دیا, لیکن کیا چیز؟ اس کی ڈیوٹیز پوائنٹ آؤٹ کر لیے, اس کی ڈیوٹیز پوائنٹ آؤٹ کر لیے. حدد یحدد تحدیداً, کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر لینا, کلاسیفائڈ کر دینا کہ دس از اٹ, دس از یور واجب علی, یو ہیو ٹو میری نیکسٹ ایئر لائک دس. ٹھیک ہے. وَأَلْزَمَ الْجَمِيعَ, اور لازم کر دیا سب پہ. سب پر کیا لازم کر دیا؟ فی ممارست هذه العلاقہ, in practicing in this relation بالتعاون على البر والتقوى, کہ وہ تعاون کریں نیکی اور تقوی کے ساتھ. ایوہ. وترک الاثم والعدوان, اور گناہوں کو چھوڑ دے. اور عدوان کس کو بولتے ہیں؟ اعتدا, اعدا, ہاں کس کو؟ نہیں, وہ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ, ہیٹریڈ کو بھی کہہ سکتے ہیں. اور زیادتی, ٹھیک ہے, زیادتی یا ظلم. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر, اور نیکی کا حکم اور برائی سے بچنا. وبذلك تسعد الاسرہ یا سسٹر. what is the meaning؟ وبذلك تسعد الاسرہ, نہیں, نہیں, وہاں علی. وبذلك, اور اسی طرح, ہاں, اور اس طرح تسعد الاسرہ, سعد یسعد سعید, خوش ہو جاتی کیا؟ فیملی. یعنی بائی دیز تھنگ دا فیملی ول بی ہیپی. اینڈ واللہ دس از رائٹ, واللہ واللہ. وَيَتَعَاوَنُ الْآبَاءُ وَالْأَبْنَاءُ, اور تعاون کرنا اپنے ابو اور بیٹوں کے ساتھ. وَيَتَعَاوَنُ الْآبَاءُ وَالْأَبْنَاءُ, اور باپ اور بیٹے تعاون کرتے ہیں. لِوَضْعِ الْبَنَاتِ, کہ وہ لڑکیوں کو, بیٹیوں کو رکھیں, بناتی, طیبات فی بناء خیر, لِوَضْعِ لَبِنَاتٍ طیبات فی بناء خیر امت اخرجت للناس. اچھا وہ میں نے بنات پڑھ لی ہے, وہ بنات نہیں ہے, لبینات ہے. لبینات کس کو بولتے پتہ ہے؟ نہیں, بنات الگ ہے, لبینات الگ ہے. بلاکس, برکس. اینڈ فادرز اینڈ چلڈرنز, فادرز اینڈ سنز, وہ تعاون کرتے ہیں کہ وہ ایسے برکس کی بنیاد رکھیں, طیبات, اچھے, جو فی بناء خیر امت اخرجت للناس, ایسی امت جو خیر ہو للناس, انسانوں, ان کو بنا سکے, ان کی بلڈنگ کھڑی کر سکے. یعنی سمجھ میں آیا؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ بیٹے مل کے اس امت میں ایسے لوگ تیار کریں جو سب سے بہترین لوگ ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ پر ایمان لاتے ہو. ٹھیک ہے جی, سمجھ میں آ گیا؟ چلیں جی. اچھا جی, اب ہم آپ لوگوں کا چیک اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چیک اپ سسٹم. اچھا جی, اب سوال ہے, وہ بول رہے ہیں کہ اس آیت کو پڑھیں اور یہ بتائیں کہ کون ہے جو بات کر رہا ہے اور کس سے خطاب کیا جا رہا ہے. من المتحدث,
کون فرما رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ من یتحدث، اور کس سے فرما رہا ہے؟ بات کی جا رہی ہے. اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر. کون ہے بات کرنے والا علی؟ لقمان حکیم. لقمان الحکیم. مع من یتحدث یا سسٹر؟ اپنے بیٹے سے. فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ. کون ہے اللہ کا دشمن؟ من عدو اللہ؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب. کیا نام تھا ان کا؟ آزر. آزر. من الذی تبرأ منہ، وہ کون تھے جنہوں نے برات کا اعلان کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. برات کا مطلب ڈس اون. اچھا. حضرت ابراہیم ڈس اونڈ ہز فادر بائی ہز اون بیکاز آف توحید. فبشرناه بغلام حلیم. ما اسم هذا الغلام یا علی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام. من ابوہ یا سسٹر؟ ابراہیم علیہ السلام. کیف كانت علاقته بأبیہ یا علی؟ صالحا. صالحا. ما شاء اللہ یا ولد صالح. اللہ یا ولدی صیام. الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. Who is here talking? علی. حضرت نوح علیہ السلام. ایوہ. ماذا فعل ابنہ یا سسٹر؟ حل فہمت السوال؟ ایوہ. کیا کیا تھا بتاؤ؟ برا عمل. انہ عمل غیر صالح. اچھا جی، اب آپ نے جواب دینا ہے اردو میں. کس میں؟ اردو میں. کیف حدد القرآن العلاقة بین الآباء والابناء؟ ہاں علی، آنسر ان انگلش اور اردو. قرآن نے کیسے وہ کیا؟ یار وہ جو سارا لقمان الحکیم کی نصیحتیں بھول گیا بھائی جان. اچھا وہی قرآن نصیحت. کس طرح کس طرح بیان کیا؟ وہ نصیحت بھی یعنی ہاؤ قرآن ڈسکرائب دا رائٹس اینڈ دا ریلیشن شپ آف فادر اینڈ سن. عقیدہ، عقیدہ، ایمان اولا. ایمان. ہاں پھر نیکی کا حکم، برائی نیکی کا حکم، برائی سے بچنا. جمیل. اور اونچی آواز میں بات نہیں کرنا. اونچی آواز میں بات نہیں کرنا. احسنت. لماذا كان الشرك بالله ظلما عظيما یا سسٹر؟ ہاں کیوں بتاؤ؟ نہیں، ایک اور سبب ادھر ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ کے ساتھ ایک اور کو شریک ٹھہرانا یہ اس لیے بہت بڑا ظلم ہے. اذکر اربعۃ اشیاء امر بها لقمان ابنہ یا علی. نماز کا حکم، برائی سے بچنا اور نیکی کا حکم دینا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا صَبَرَ، اور صبر کرنا المصیبت پہ. ہے کیا بات ہے. دیکھو نا، حافظ ہونے کا یہ فائدہ ہے ایک سائڈ میں. ٹھیک ہے، ہر چیز کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. یا سسٹر، اذکر شیئین نہاہ عن فعلہما. احسنتی. بما شبہ لقمان انکر الاصوات. ہاں علی، ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ دا کوشچن؟ کس طرح کی آواز سے لقمان حکیم نے منع کیا؟ نہیں، برے آواز کو کس چیز سے تشبیہ دی حضرت لقمان نے؟ اصوات، انکر الاصوات الحمیر. ہاں کیا؟ حمیر، ڈونکی سے ڈونکی، ڈونکی. ہاں گدھا. ٹھیک ہے. من الذي ضرب لنا مثلا اعلى في الابوة یا سسٹر؟ ہاں یعنی who is our role model or example of fatherhood؟
Ibrahim alayhi salam. And in حضرت لقمان علیہ السلام. کیا بات ہے کیا. اچھا جی دوسرا سوال, من الذي ضرب لنا مثلا اعلى في البنوة؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل. ہاتھ یہ تھوڑا وہ ہو جائے گا چھوڑے. لماذا تبرأ نوح من ابنه؟ وہ تبرہ کیا تھا مطلب تبرہ کا مطلب کیا بتاؤ یار. وہ کیا تھا ڈس اون. Why did he disown? ہاں جی ایوہ انہ غیر عمل صالح. اچھا جی اب آپ نے سنگولر بتانا ہے. الاسس, اسس کا مفرد کیا ہے سنگولر؟ الاسا. ہاں سسٹر. اساس. اچھا اساس. کیا ہے؟ اساس. اساس. اچھا جی نمبر 2, اقوال کا مفرد کیا ہے؟ قول. ابناک. بنا. ابنا. ابن اللہ کے ابن. ہاں سسٹر. حدود اللہ. حد. اعمالنا. اعمال. ہاں نہیں اعمال تو بھی جمع ہے. عمل. عمل. اصوات. صوت. عباد اللہ. عبد. عبد. سماوات. سما. آیات. آیت. آیا. آیت نہیں ہوتا یار اردو میں آ گیا تو. الاخطاء. خط. خطا. العباد. عبد. عبد. الاغنیاء. غنی. غنیم. النساء. صحیح بات ہے. اچھا جی الرجال. رجل. 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 رجال جمع ہے جس کا مفرد ہے رجل. رجل کا مطلب پاؤں ہے اللہ کے بندے. رجل نہیں ہے رجل. ہاں ٹھیک. اللہ آپ کو چست کر دے. آپ کو کوئی نشہ آور چیز کی ضرورت ہے یا کافی کی ضرورت ہے؟ اچھا جی اللہ تعالی ہمیں حرام نشوں سے بچائے اور حلال نشہ عطا کرے. اچھا جی واللہ ہمارے ایک شیخ یہی دعا کیا کرتے تھے. میں بولتا تھا شیخ یہ کیا حلال نشہ کیا ہوتا؟ بولتے باقی ساری چیزیں جو حلال ہیں وہ بھی نشہ ہی ہے. کیا بات. اچھا جی چلتے ہیں آگے چلتے ہیں. What is the opposite of خیر؟ شر. ہاں یہ آپ نہیں اس میں سے نہیں بتانا اپنی طرف سے. شر. عدل. ہاں علی. ظلم. نہیں عدل کی اپوزٹ ظلم. ظلم. اول آخر. منکر. نکی. نکیر نہیں. ہاں صالح. نہیں ابھی آیا تھا یا اخی. نہیں منکر کی اپوزٹ نہیں. منکر منکر اور منکر میں بھی فرق ہے. ہاں نہیں منکر برائی کو کہتے ہیں. معروف. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. what is this guys؟ الکفر. اسلام. نظری. عملی. یار کیا ہو گیا تم کا دماغ ہے نا آف ہو گیا. اچھا جی صدیق. صدیق کا اپوزٹ کیا ہے؟ نہیں یار وہ صدق الگ چیز ہے. صدیق. صدیق کا کیا مطلب ہے؟ صدیق کا کیا مطلب ہے؟ فرینڈ. اس کا کیا ہے دشمن؟ عدو. احسن. صدیق نہیں ہے یار صدیق اور صدیق میں فرق ہے. تو وہی ہے نا صدیق دوست. دشمن کو کیا کہیں گے؟ عدو. ہاں آپ نے کیا کہا؟ وہ صدق ہے. اللہ کے بندے اللہ آپ کو صادق بنائے. اچھا جی یرفض. یرفض منع کرنا. ہاں منع کرنا. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ یقبل. احسنتی. الجحیم. جنت. الایمان. کفر. ایوہ. ورا. برا. لو یار. ہاں سسٹر. ورا. دیکھنے.
ورا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، امام. امام. شیخی وہ نا برا برا نہیں ہے. کیا یار ولا والبرا یار اللہ کے اندر یار وہ ہے نا یار میں تو یہ کچھ کہنا چاہتا ہوں اچھا نہیں لگ رہا سب کے سامنے. اچھا جی شر خیر. خیر احسنتم. اچھا جی آگے چلتے ہیں. يحث لقمان ابنه على مراقبة الله. يحث لقمان طلابه على قراءة القرآن. يحث لقمان ابنه على مخالفة المشركين والمشركات. يحث لقمان ابنه على المحافظة على البيئة. ٹھیک ہے سمجھ میں ہے؟ ہاں جی. ہاں یہ آخری والا بناؤ پھر. يحث لقمان ابنه على زيارة المقابر. ایوہ من حین لآخر. ٹھیک ہے یہ ایسے مثال ہے. ضرب اسماعیل مثلا اعلی فی البنوة. ضرب ابو بکر مثلا اعلی او مثلا رائعا فی الصدق. ٹھیک ہے. ضرب اسماعیل مثلا طیبا فی البر بالوالدین. ضرب سیف اللہ ہاں سسٹر اعلی یا مثلا جیدا فی المواعید. ٹھیک ہے. اچھا جی کافأہما بکبش عظیم وقد ارتاح قلب الابی. ٹھیک ہے. ساعدہما بمال عظیم وقد طابت نفس الابی. ہاں are you guys focusing? Focus or finish, power finish. You need fuel, petrol, diesel. ٹھیک ہے. عاتبہما ابوہما عتابا قاسیا وقد حزن الاب. حزن الاب وازداد یعنی کیا یار کیا کر دیا علی ہر بیچ میں آ گیا. ٹھیک ہے. وبخہما توبیخا شدیدا. وبخ کا کیا مطلب ہے؟ ڈانٹنا. وبخہما ان دونوں کو ڈانٹا توبیخا شدیدا بہت شدید طریقے سے. حتی ہدأ قلب الابی یہاں تک کہ باپ کا جو سینہ ہے وہ سکون میں چلا گیا ٹھنڈا ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. کیا مطلب ہے اس کا سسٹر؟ قطع تعلقی کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری حدیث سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحبتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک رواہ البخاری. ہاں علی سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آتا ہوں؟ کس کے ساتھ سب سے اچھا حسن حق رکھتا ہے؟ کون سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے؟ ہاں ٹھیک ہے. بحسن صحبتی. ہاں تو کون ہے؟ امی. ہاں امی. امی. پھر امی اس کے بعد تیسری بار امی چوتھی بار ابو. چوتھی بار ابو یعنی ابو کو لفٹ ہی نہ کرو یہ مطلب ہے نہیں. اس کا مطلب ہے اس کو بولتے ہیں حفظ المراتب والمنازل. یعنی ہر چیز کی ایک لیول ہوتا ہے نا. اس کا مطلب نہیں کہ باپ کو بالکل پیچھے ہی چھوڑ دے. آج کل کچھ ماں کرتے رہتے ہیں تو ماں کی زیادہ ہو جاتی ہے. اب باپ کو کوئی دیکھتے ہی نہیں بیچارہ. باپ صبح شام لگا ہوا ہے اس کی کوئی اپریشیشن ہی نہیں ہوتی. تو والد بچوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یار امی کے ساتھ ساتھ ابو کا بھی تھوڑا خیال رکھیں. ٹھیک ہے نا. اسی لیے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ رضا الوالد من رضا اللہ وسخط الوالد من سخط اللہ. والد کی رضامندی اللہ کی رضامندی کے مانند ہے. والد کی ناراضگی اللہ کے ناراضگی کے مانند ہے. کچھ ترجمہ کرنے والے اس کو اعتدال کرنے کے لیے بولتے ہیں والدین کی رضامندی. ادھر اللہ کے نبی نے کہا والد. اسی طرح ایک اور حدیث ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ. The father is middle door to the جنہ. ٹھیک ہے چلیں
اچھا جی، اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.